اسمبلی انتخابات کے چلتے اب کشمیر میں روز اب اسمبلی انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں، اس کو لے کر اب کشمیر میں روز نئے معاملے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جی ہاں، بات کریں گے اپنی پارٹی کے ظفر اقبال مناس کی۔ ظفر اقبال مناس جو اپنی پارٹی کے بانی ارکان میں سے ایک اہم رکن تھے، آج انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ جی ہاں، ظفر اقبال مناس انہوں نے اپنی پارٹی سے آج علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور اب یہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے، یہ شاید ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ کل کہیں نہ کہیں وہ کانگریس میں شمولیت کر سکتے ہیں، کیونکہ کل راہل گاندھی جموں کشمیر کے 2 دن کے دورے پہ ہے، اور وہی یہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ کل جب راہل گاندھی کا دورہ یہاں پر ہوگا تو ظفر اقبال مناس وہ راہل گاندھی کے سامنے ہی شاید کانگریس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ جہاں ہم اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ ظفر اقبال مناس جو اپنی پارٹی کے جو بانی ارکان میں سے ایک تھے، جی ہاں، جب منظر عام پر یہ پارٹی آئی، چونکہ اگر ہم ظفر اقبال مناس کی بات کریں تو پہلے وہ پی ڈی پی کا حصہ تھے، اس کے بعد جب اپنی پارٹی منظر عام پر آئی تو اپنی پارٹی کو اسٹرنگتھن بخشنے کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے الطاف بخاری کی پارٹی یعنی کہ اپنی پارٹی جو ہے وہ جوائن کر لی تھی۔ حال ہی میں لوک سبھا انتخابات بھی وہ لڑ چکے ہیں، اگرچہ انہیں وہاں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا اننت ناگ راجوری کی نشست پر، لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ ریلائی کیا جاتا تھا اپنی پارٹی کی طرف سے ظفر اقبال مناس پر، اور اسے ایک اہم رکن مانا جاتا تھا۔ حالانکہ وہ ہار چکے تھے، جو حال ہی میں لوک سبھا انتخابات ہوئے جہاں پر اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور بھاری اکثریت سے وہ نیشنل کانفرنس کے میاں الطاف سے وہ وہاں پر ہارے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اہم رکن مانے جاتے تھے۔ لیکن سیاست پہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ سیاست پہ کچھ بھروسہ نہیں۔ آپ کی صبح این سی کے ٹیبل پر، جی ہاں، آپ کا بریک فاسٹ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے ٹیبل پر ہوگا، اور آپ کا جو ڈنر ہے وہ پتہ نہیں پی ڈی پی کے ساتھ ہوگا، کانگریس کے ساتھ ہوگا، یا عوامی اتحاد پارٹی کے ساتھ ہوگا۔ اس سے سیاست پر کوئی بھروسہ نہیں جب تک نہ آپ کسی جگہ پر نامزدگی اپنا ظاہر نہیں کرو گے۔ جی ہاں، اب یہ اہم اپڈیٹ ہم کو دے رہے ہیں کہ ظفر اقبال مناس، جی ہاں، ظفر اقبال مناس جو ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اب ایسا اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید کل راہل گاندھی، چونکہ کل راہل گاندھی کا 2 دن کا کشمیر کا وزٹ ہے، اور یہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید ظفر اقبال مناس جو ہے وہ کل پارٹی جوائن کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، کل وہ کانگریس جوائن کر سکتے ہیں۔ ابھی اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ آیا وہ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور باور کیا جاتا ہے کل جو راہل گاندھی یہاں پر 2 دنوں کا دورہ اسے کشمیر میں ہے، وہ کل یہاں پر دورہ جو کریں گے، وہاں پر اور بھی بہت سارے ارکان جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک اہم اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ ظفر اقبال مناس، جی ہاں، ظفر اقبال مناس جو اپنی پارٹی کے ایک اہم رکن تھے، اب کہیں نہ کہیں وہ اب اپنی پارٹی کا حصہ نہیں رہے، انہوں نے اپنی پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور کل یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ کانگریس کی پارٹی جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ ظفر اقبال مناس جو ہے ان کے بیٹے جو ڈی ڈی سی کونسل شوپیان کے وائس چیئر پرسن ہیں، جی ہاں، ڈی ڈی سی کونسل شوپیان کے وائس چیئر پرسن ہیں، عرفان مناس ان کا نام ہے، وہ بھی اب پارٹی کا حصہ نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں اب انہوں نے اپنی پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جی ہم اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں کشمیر پیٹریٹ سے اس حوالے سے، کیونکہ صبح سے ہی یہ نیوز گردش کر رہی تھی کہ ظفر اقبال مناس جو اپنی پارٹی کا ایک اہم رکن مانے جاتے تھے، اور بانی ارکانوں میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت اپنی پارٹی منظر عام پر آئی تو جو ان کے بانی ارکان تھے ان میں سے ایک ظفر اقبال مناس بھی تھے، اور بہت زیادہ ریلائی کرتی تھی اپنی پارٹی ظفر اقبال مناس پر۔ اب چونکہ وہ اپنی پارٹی کا حصہ نہیں رہے، انہوں نے اپنی پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور اب یہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ مانا جا رہا ہے کہ شاید وہ اب کانگریس کی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں۔ ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ملی ہے اس حوالے سے، کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ملی ہے۔ فی الحال ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کل وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر وہ کانگریس جوائن کر سکتے ہیں۔ جی ہم کشمیر پیٹریٹ سے آپ کو یہ اہم اپڈیٹ دے رہے ہیں، کیونکہ اب بہت ساری کھلبلی مچی ہوئی ہے، بہت سارے ممبران جو ہیں وہ ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، اور جی ہاں، ابھی بھی اور بھی کچھ مختلف پارٹیوں کے وکٹس گرنے والے ہیں، چونکہ آج اپنی پارٹی کے ایک اہم
अहम विकेट गिरी है। अब देखना ये होगा कि अब जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है अभी फ्रेम नहीं हुआ है, हालांकि 90 निशस्तों पर नामजदगी जाहिर करनी है हर एक पार्टी को, लेकिन पूरी तरह से ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कौन सी जो 90 यहाँ पर निशस्तें हैं कौन सी निशस्त पर कौन सा कैंडिडेट खड़ा करेगी, क्योंकि अभी फ्रेम बिल्कुल नहीं हुआ। अगरचे कल PDP ने साउथ कश्मीर के 8 निशस्तों पर अपनी नामजदगी जाहिर की, अपने जो इलेक्शन लड़ेंगे साउथ कश्मीर के कुछ निशस्तों पर, अगरचे वहाँ पर उन्होंने नामजदगी जाहिर की, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सफ़र तय करना है पार्टियों को, क्योंकि 90 निशस्त जो हैं अगर ये दावा कर रहे हैं कि हम 90 के 90 निशस्तों पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अब देखना यह होगा कि कौन सी निशस्त पर कौन सी पार्टी किस निशस्त पर कौन सा कैंडिडेट खड़ा करेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो इस वक्त अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि ज़फ़र इकबाल मिनास जो हाल ही में राजौरी अनंतनाग का लोकसभा इलेक्शन जो था उसमें से उनकी हार वहाँ हुई है, और वो वहाँ पर हारने के बावजूद भी वो अपनी पार्टी के अहम रुकन माने जाते थे, लेकिन आज कहीं न कहीं जो फैसला उन्होंने लिया है कि अपनी पार्टी से वो अब अलहदा हो रहे हैं अपने बेटे समेत। अब शायद ये माना जा रहा है कि वो चूँकि कल माना जा रहा है कि शायद राहुल गांधी 2 दिन का कश्मीर का दौरा करेंगे, जिसमें से जब वो कश्मीर वारिद होंगे तो ज़फ़र इकबाल मिनास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। जी हाँ, उनके घर में जो ज़फ़र इकबाल मिनास के कारकुन हैं वहाँ पर अभी मीटिंग हो रही है, कल से ही वहाँ पर मीटिंग जो है वो जारी थी, आज सुबह भी इस हवाले से एक मीटिंग की गई है। अब देखना ये होगा कि इस हवाले से क्या कुछ निकल के सामने आएगा। कश्मीर पैट्रियट आपके साथ जरूर शेयर करेगा, क्योंकि इस वक्त सियासी खलबली मची हुई है और बहुत सारे मेंबरान जो है उन्होंने अभी ये डिसीजन लिया है कि वो किस पार्टी का रुकन रहेंगे, किस पार्टी के साथ रहेंगे, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कश्मीर पैट्रियट।